صدیق ہے میرا بھائی نہیں ساڈے وچ جدائی فیصلہ خود علی نے دسا چھوڑے فیصلہ خود علی نے دسا چھوڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق اللہ العظیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام احباب محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی معزز دوستو، بزرگو، بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ دی پہچان انج کیتی کہ جو میں چاہندا سا اونج نہیں سی ہوندا، اونج ہوندا سی جویں رب چاہندا سی۔ ارادہ تو تھا وقت پر پہنچنے کا، لیکن رستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ باہر کیف میں انشاءاللہ یہ جتنا مختصر وقت ہے اس میں کوشش کروں گا کہ جو میں عنوان لے کر آیا ہوں اس کا کچھ نہ کچھ خاکہ اور کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ ماشاءاللہ سارے حضرات جاگ رہے ہو نا؟ ذرا آج آپ نے تھوڑا سا میرا ساتھ دینا ہے، بے ذوقی نہیں دکھانی۔ دوستو، اللہ رب العزت دی ذات نے کائنات دے اندر چند ایسے ہیرے تے موتی پیدا کیتے نے جنہ دی مثال کائنات وچ لب دی کوئی نہیں۔ اج میں اس ہیرے دی گل کراں، اس موتی دی گل کراں، اس قیمتی جوہر دی گل کراں جنوں میرے نبی دا ابو بکر کہندے نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق و عتیق۔ اللہ رب العزت دی ذات نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو بڑی ہی شان، بڑے مقام، بڑی عظمت دے نال نوازیا، انج دا نوازیا کہ ایسا امتیاز، ایسی انفرادیت اور کسے صحابی دے حصے وچ آئی۔ میں ایک دعویٰ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ میرا دعویٰ ہے کہ جویں ساری کائنات دا خدا ایک کے، ساری کائنات دا خدا سارے متفق کو توجہ رکھنا، ہوں ذرا جاگ کے جواب دینا۔ ساری کائنات دا جویں خدا، جویں ساری کائنات دے وچ خدا ایک ہے، جویں ساری کائنات دے وچ مصطفیٰ ایک ہے، انجی ساری کائنات دے وچ صدیق بھی ایک ہے۔ کون صدیق؟ جن نے سب نالوں پہلوں کلمہ پڑھیا، ابو بکر جن نے سب نالوں پہلوں ایمان قبول کیتا، ابو بکر جن نے سب نالوں پہلوں مصطفیٰ نو سینے نال لایا، ابو بکر جن نے سب نالوں پہلوں نماز پڑھی، اور بھئی پڑھ دے سارے رہنے قیامت تک سارے مسلمان نمازہ پڑھ دے رہن گے، پر انج دی کسے نے نہیں پڑھی کہ کائنات آج بھی اعلان کر دیئے کہ کلمہ سارے نے پڑھے ہے، پر سب نے پہلو ابو بکر نے پڑھے ہے۔
یہ بات زیر غور رکھے کہ بھائی نماز جن نے سب نال پہلو نماز پڑھی ابو بکر، جن نے سب نال پہلو میرے مصطفیٰ دا دفاع کیتا ابو بکر، جن نے سب نال پہلو مصطفیٰ دے پیچھے مار کھا دی ابو بکر، جن نے سب نال پہلو اپنے گھر دے اندر مسجد لئی حصہ مختص کیتا ابو بکر، جن نے سب نال پہلا حج بیت اللہ دا خطبہ دیتا ابو بکر، جن نے مصطفیٰ نو سب نال پہلو سینے نال لایا ابو بکر، جن نے مصطفیٰ دے پیچھے مارا کھا دیا ابو بکر۔ میں گل اختصار نال عرض کرا، جیڑا مصطفیٰ دے نال غار وچ رہیا ابو بکر، جیڑا سب نال پہلو نبی دے نال مزار وچ گیا ابو بکر، جیڑا سب نال پہلو نبی دے نال اٹھے گا ابو بکر، جیڑا مصطفیٰ دے نال حشر وچ رہ گا ابو بکر، جیڑا سب نال پہلو نبی نال جنت وچ جائے گا ابو بکر۔ سارے بولو تے ہور گل کرا۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ جنہیں کائنات دے اندر خدا ایک کے، جنہیں کائنات دے اندر مصطفیٰ ایک کے، انجی کائنات دے اندر صدیق بھی ایک کے، پھر میرا یہ جملہ بڑھتا ہے سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ سمجھ آ رہی؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، توجہ کرنا، سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم دنیا کے معیار تو دیکھ رہے ہو، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کہتے ہو قرآن میں بو بکر کہا ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ سبحان اللہ دا مزہ نہیں آیا، سبحان اللہ دا مزہ نہیں آیا۔ مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، ابو بکر۔ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ 12 منٹ رہ گیا نا، کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاؤں انشاءاللہ، بے شک انشاءاللہ۔ کہتے ہو کہ قرآن میں بو بکر کہاں ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ بعض بدبخت کہتے ہیں جی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو ایویں صدیق آندے نے، ایویں اکبر بھی نال ایویں کہندے نے، خلافت بھی ایویں پا دتی حضرت ابو بکر دے کھاتے وچ۔ آ میں تینوں دساں، کتاب ساڈی بھی، کتاب تیری بھی۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، میرے معزز سامعین، اج میں نبی دے اس ہیرے دی گل کراں جنہاں نو ابو بکر کہندے نے۔ آکھو نا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے معزز سامعین، اے میرے نبی دا صرف ابو بکر نہیں، انہوں میرے نبی دا یار کہندے نے، انہوں رازدار نبوت کہندے نے، انہوں میرے نبی دا غم خسار کہندے نے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ توجہ کرنا، ترمذی شریف دی روایت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ابو بکر نو نال لے کے، عمر تے عثمان نو نال لے کے احد دے پہاڑ دے اتے آئے نے، تے احد دے پہاڑ نے حرکت کیتی ہے، پہاڑ نے تھوڑا سرکنا چاہیا ہے، تے میرے آقا نے احد پہاڑ نو کہہ دیتا، اے پہاڑ ہن ہلیا اے، دوبارہ ہلی کوئی نہ، تینوں کی پتہ ہوئے کہ تیرے دامن دے اتے ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے۔
تیرے دامن دے اتے ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے تے دو شہید موجود نے، ایک عمر شہید موجود ہے، ایک عثمان شہید موجود ہے تے ایک صدیق ابو بکر موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا لقب صدیق بھی ہے، عتیق بھی ہے۔ ترمذی شریف دی روایت ہے اور نمبر 60-31 ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیتا ابو بکر اج تو بعد تو عتیق ہے۔ عتیق انہوں کہندے نے کہ جدے بارے اللہ نے اعلان کر دیتا ہوئے کہ اسا تینوں جہنم دی اگ تو بری کر دیتا ہے تاکہ کائنات دا عقیدہ بن جاوے۔ اس کائنات دے اندر صدیق بھی ابو بکر تے عتیق بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ اب کہتا ہے جی اکبر نہ کوڑو ہی لایا، صدیق اکبر کوئی نہیں۔ اب سنیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ حدیث پاک میں تو واقعی اکبر کا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا مسائل کو استنباط کرنے کے لیے 4 چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ کسی مسئلے کو دیکھنا ہو اللہ کے قرآن سے دیکھو، مل جائے فابیہا، نہ ملے تو حدیث میں دیکھو، مل جائے فابیہا، نہ ملے تو قیاس سے دیکھو، نہ ملے تو فابیہا، اگر نہ ملے تو پھر اجماع امت سے دیکھا جائے گا کہ ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے یا نہیں۔ صدیق اکبر، اکبر کا لفظ حدیث پاک میں تو موجود نہیں ہے، لیکن صحابہ کے دور سے لے کر آج تک ساری امت اس بات پر اتفاق کرتی ہے، اجماع رکھتی ہے کہ صدیق صرف صدیق نہیں، صدیق اکبر ہے۔ اجماع امت بھی حجت ہے، اجماع امت بھی حجت ہے، اتفاق امت بھی دلیل بن سکتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں جی خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں سن۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حوالے کا میں ذمہ دار۔ حضور علیہ السلام دی وفات تو 4 دن پہلو حضور علیہ السلام بڑے سخت بیمار نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ، نماز دا ٹائم ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے 2 صحابہ نے اٹھایا، اٹھانے کے باوجود حضور علیہ السلام بے ہوش ہوئے اور گر پڑے۔ جب 2-3 دفعہ کوشش کی حضور سے اٹھا نہیں گیا تے میرے آقا نے آکھیا اونوں بلاؤ جنوں ابو بکر کہندے نے۔ حدیث پاک دے اندر آندے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آکھو تیرے نبی نے آکھیا مصلی تے کھلو تے نماز پڑھا۔ کی کر مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو جا کر مسلمانوں کو کیا پڑھائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی نیت باندھی، نماز پہ پڑھان دے نے تے ابو بکر نال ود کے مصطفیٰ دا مزاج سمجھے کون؟ دیکھے حضور آ گئے نے، ابو بکر نے پیچھے ہٹن دی کوشش کی تھی۔ جملہ پیتے نہیں جاؤ گے، توجہ کرنا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا میرا سونا آ رہا ہے تے نہ پیچھے ہٹن لگے،
تے آقا نے ہاتھ لا کے ابو بکر نو روک دیتا، کہن لگے ابو بکر میں تینو ہٹان نہیں آیا، تینو پکا کرن آیا۔ پہلا نمبر صدیق اکبر دا، پہلا نمبر صدیق اکبر دا، جو امام علی ہے دردا، بیعت کر کے علی نے دسا چھوڑے آئے۔ تسی سبحان اللہ کیوں نہیں آندے؟ پہلا نمبر صدیق اکبر دا، پہلا نمبر صدیق اکبر دا، جو امام علی ہے دردا، بیعت کر کے علی نے دسا چھوڑے آئے، بیعت کر کے علی نے دسا چھوڑے آئے۔ آگے بڑھتا ہوں، خلیفہ کیسے بنے، دلائل کیا ہے؟ مسجد نبوی جو تھی اس کے ارد گرد سارے صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے کھلا کرتے تھے۔ مسجد نبوی جو تھی اس کے اندر سارے صحابہ، بہت سارے صحابہ کے گھروں کے دروازے کھلا کرتے تھے۔ ایک دروازہ پچھلی طرف ہوتا باہر گلی کی طرف، ایک دروازہ مسجد نبوی کے اندر کی طرف، کہ نماز کا وقت ہو اپنا دروازہ کھولا سیدھا مسجد نبوی کے صحن میں آ گئے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکا کر لیا تو پھر حضور نے اعلان کر دیا کہ مسجد نبوی دے وچ جننے صحابہ دے دروازے کھل دے نے سارے دروازیاں نو بند کر دیو، اکو دروازہ کھلا رہے گا جنوں ابو بکر صدیق دا کہندے نے۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرا کوئی مسئلہ میں دسو۔ حضور علیہ السلام، میں آپ کے سامنے نچوڑ عرض کر رہا ہوں، وقت کہ دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیل عرض کروں، لیکن خدا را توجہ کریں۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ مسئلہ پوچھنا سی۔ آقا کہندے نے اینا آج نہیں کچھ دن تو بعد آ جائیں، توجہ کرنا۔ عورت کہنے لگی سونے ہاں جی اس دن آما تے تسی نہ ہو وہ تے پھر، یا رسول اللہ جی تسی نہ ہو وہ تے آقا کہندے نے جی میں نہ ہوں تے ابو بکر نو پوچھ لیں۔ سبحان اللہ۔ پھر میری یہ گل بندی ہے نا کہ پہلا نمبر صدیق اکبر دا، پہلا نمبر صدیق اکبر دا، جو امام علی ہے دردا، بیعت کر کے علی نے دسا چھوڑے، بیعت کر کے علی نے دسا چھوڑے۔ علی نے کی دسایا، توجہ کرنا، صدیق ہے میرا بھائی، صدیق ہے میرا بھائی، صدیق ہے میرا بھائی، نہیں ساڈے وچ جدائی۔ ایتھے بن دیئے، ہمت کرو جی، ہمت نہ کیتی میں جمعہ جی 2:30 بجے پڑھاواں گا۔ توجہ کرنا، کیا فرمایا مولا علی نے، توجہ کرنا، صدیق ہے میرا بھائی، صدیق ہے میرا بھائی، نہیں ساڈے وچ جدائی، فیصلہ خود علی نے دسا چھوڑے، فیصلہ خود علی نے دسا چھوڑے۔ آگے بڑھتا ہوں، نہج البلاغہ کی حدیث میری نہیں تیری ہے، توجہ کیجیے۔ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کر کر کہا کہ یا علی آپ پر سلام ہو، کیونکہ آپ وہ شخصیت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا چپ کر جا، مصطفیٰ کے بعد جو سب سے افضل ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ رضی اللہ تعالی
اور سارے رل کے سبحان اللہ آکھو تے اگلی گل بھی کراں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جدے دل دے وچ علی دی محبت ہوئے تی ابو بکر و عمر دا بغض ہوئے او مومن مومنین اکرام تو بڑی دور کی بات ہے، یہ خالی مومن بھی، کتاب بھی تیری، مصنف بھی تیرا، حدیث بھی حضرت علی کی، مزہ ہی وکھرا ہے، زبان صحابہ دی ہوئے، تعریف اہل بیت دی ہوئے، مزہ ہی بڑا ہوندہ ہے، زبان اہل بیت دی ہوئے تے تعریف تے مدح صحابہ دی ہوئے۔ آخری حدیث آپ کی خدمت میں رس کرتا ہوں، کتاب السنہ کی حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ بیچنے ممبر تے بیٹھے نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آکھیا اوے لوکو میں سنے ہیں تسی آندے ہو کہ علی ابو بکر و عمر تو زیادہ افضل ہے، علی ابو بکر و عمر تو زیادہ افضل ہے، مینوں یہ گل پہنچیے، علی ممبر تے کھلو کے اعلان کردہ ہے باز آ جاؤ، علی اعلان کردہ ہے، بولو بھائی، علی اعلان کردہ ہے کہ مینوں ابو بکر و عمر تو افضل نہ آکھو باز آ جاؤ، تو میں علی دا مرید ہاں، میں بھی آنا باز آ جاؤ، نئی بات تو نہیں کر رہا، نئی بات تو نہیں کر رہا۔ اور پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کیا کہا، سنا دیا دھیان کھڑیل تے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا تسی مینوں شیخین نالو افضل آندے ہو، باز آ جاؤ نہیں تے میں تانوں کوڑے ماراں گا۔ یعنی کہ جیڑا ایک گل کردہ ہے انہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغام ہے، انہوں کی وجہ نالے نے سارے بولو، اور جیڑا شیخین تو افضل حضرت علی نو کہندہ ہے انہوں کی وجہ نالے نے۔ میں کہا ربا حضرت علی ہے کوئی نہیں تے کوڑے کنج وجن گے، رب کہندہ پھر کی نا آنا ہے نا ہتھے حشر والے دن کیڈا مزہ آئے گا، پھر پیر علی آپ انہوں مار مار کے دسے گا میں تانوں آکھیا سی شیخین نالو افضل علی کوئی نہیں۔ تو خلافت بھی حضرت علی رضی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا حق تھی، ان کو مل گئی۔ تو پھر میرا یہ جملہ بڑھ دینا کہ پہلا نمبر صدیق اکبر دا، پہلا نمبر صدیق اکبر دا، جو امام علی ہے دردا، بیعت کر کے علی نے دسا چھوڑ